السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن حكيم بن هزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه احمد وابو داود بسند ضعیف۔ بلوغ المرام ان ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 201 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو خالد ہے۔ قبیلہ قریش کے اسد قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ خاندان آپ کا بڑا مشہور اور بہت اعلیٰ ہے۔ واقع فیل سے 13 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ ان کو مولود فی الکعبہ کہا جاتا ہے، یعنی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ حمل سے تھی اور حرم گئی تھی اور کعبہ کے اندر ہی ان کی پیدائش ہو گئی تھی، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نام حکیم ہے تو نام کا اثر بھی ہوا تھا۔ ان کی بات، ان کی نصیحت، ان کے مشورے، ان کے فیصلے، ان کی سوچ، ہر بات میں حکمت اور دانائی کوٹ کوٹ کر پائی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال عمر میں یہ بڑے تھے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 13 سال بڑے تھے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد، سن 8 ہجری میں یعنی جس سال مکہ فتح ہوا، اسی سال حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سن 54 ہجری میں یا اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ ان کی ٹوٹل عمر 120 ہے۔ 120 سال یہ زندہ رہے۔ 60 سال جاہلیت میں زندگی گزارے اور 60 سال اسلام میں زندگی گزارے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے تھے اور چاروں مسلمان ہوئے اور چاروں کو شرف صحابیت حاصل ہوئی، یعنی چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 40 روایتیں کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ 40 حدیثوں کو انہوں نے بیان فرمایا ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب آئیے روایت کی طرف۔ وعن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقام الحدود فی المساجد، لا تقام الحدود فی المساجد ولا یستقاد فیہا۔ لا تقام، قائم نہیں کیا جائے گا، نافذ نہیں کیا جائے گا۔ لا تقام، نافذ نہیں کیا جائے گا، قائم نہیں کیا جائے گا۔ الحدود، حد کی جمع ہے حدود، حد واحد ہے، جمع حدود۔ لا تقام الحدود، حدود نافذ نہیں کیا جائے گا، حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ حد کیا ہے؟ سزا۔
جو شرعی سزائیں ہیں، جیسے کوئی آدمی چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پیے تو کوڑا مارا جائے گا، جھوٹی گواہی دے تو اس پر بھی کوڑا مارا جائے گا، زنا کا الزام لگائے تو کوڑا مارا جائے گا، کسی کو قتل کرے تو جان کے بدلے جان مارا جائے گا. یہ کیا ہے؟ سزا ہے. اسی کو حدود کہا جاتا ہے. شریعت میں اس کو حدود کہا جاتا ہے. حد کی جمع حدود. لا تقام الحدود فی المساجد، مسجدوں میں حدود نافذ نہیں کیا جائے گا. لا تقام الحدود، حد نافذ نہیں کی جائے گی، حدود قائم نہیں کیے جائیں گے فی المساجد، مساجد کے اندر. ولا یستقاد فیہا، ولا یستقاد فیہا. استقاد یستقاد سے فعل مجہول ہے، یستقاد معنی ہوگا قصاص نہیں لیا جائے گا. ولا یستقاد، اور قصاص نہیں لیا جائے گا. فیہا اس میں، یعنی مسجد میں. فی معنی میں، ہا معنی اس میں. فلا یستقاد فیہا، اور اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا. قصاص کیا ہے؟ یہ تو معروف ہے. قصاص معنی ہوتا ہے بدلہ لینا. جیسے کوئی کسی کو جان سے مار دے تو جان کے بدلے جان ہے، یہ قصاص ہے. کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو آنکھ، کسی کا دانت توڑ دے تو جیسا وہ کرے گا تو قصاص میں اس سے وہی سزا نافذ کی جائے گی. جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے دانت، اور آنکھ کے بدلے آنکھ. جان بوجھ کر کے اگر وہ اس طرح کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو قصاص سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ قصاص میں سزا کے طور پر نافذ کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. تو مسجد میں یہ دو کام نہیں ہوگا. کون سے دو کام؟ یہ حدیث میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں کہ مسجد میں حد نافذ نہیں کی جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں قصاص نہیں لیا جائے گا. جبکہ قصاص یہ حد ہی کی شکل ہے. حد ہی کی ایک کیا ہے؟ ایک شکل ہے. تو مسجد میں ان دونوں چیزوں کو انجام دینے سے منع کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسجد یہ عبادت کی جگہ ہے. مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ذکر و اذکار کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں، تلاوت کے لیے آتے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے آتے ہیں. اب یہاں اگر سزا نافذ کی جائے، حدود نافذ کیے جائیں تو مسائل ہیں، ڈسٹرب ہوگا. مسجد کا ماحول پرسکون نہیں رہے گا. جب سزا دی جائے گا تو ایک آدمی چلائے گا. مجرم کیا کرے گا؟ چلائے گا. اس کو جب پتھر، اس کے سر پہ جب پتھر ڈالا جائے گا، مارا جائے گا، تو چیخے گا، چلائے گا. تو مسجد کا سکون کیا ہوگا؟ غارت ہوگا. اور مزید یہ کہ جب اس کو سزا دی جائے گی تو اس کے جسم سے خون بہے گا، تو مسجد کے اندر خون گرے گا، مسجد خراب ہوگی. اس لیے شریعت میں مسجد کے احترام کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تعظیم کی تعلیم دی گئی ہے. اور یہاں مسجد میں حد نافذ کرنے یا قصاص لینے سے منع کیا گیا ہے. رواہ احمد و ابو داود، اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ. یعنی حدیث کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. یعنی ابھی حدیث جو پڑھی گئی ہے بلوغ المرام کے اندر 201 نمبر کی روایت، لا تقام الحدود فی المساجد ولا یستقاد فیہا، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. ضعیف کی جو وجہ ہے، دو وجہ ہے. نمبر ایک، اس حدیث کی سند میں زفر بن اسیمہ، یہ راوی کیا ہے؟ منفرد ہے، مجہول ہے، ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے.
مزید یہ کہ انہوں نے حکیم بن حزام کا زمانہ نہیں پایا ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے، ان کا لقاء حکیم بن حزام سے نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ زفر بن وثما معروف ہے، مطلب ان کو پہچانا جاتا ہے، تو یہ بات بھی طے ہے کہ انہوں نے حکیم بن حزام سے ملاقات نہیں کی ہے۔ تو دو وجہ سے روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے۔ البتہ حدیث اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ مطلب مسئلہ جو ہے کہ مسجد میں حد نافذ نہیں کی جائے گی اور سزا نہیں دی جائے گی، یہاں قصاص نہیں لیا جائے گا، یہ مسئلہ جو ہے یہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ اس مفہوم کی روایت حدیث میں موجود ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی کے اندر اور صحیح اور سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، لا تقام الحدود فی المساجد۔ اس کے بارے میں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ روایت حسن درجے کی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کی تحسین کی ہے، یعنی اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو حدیث ضعیف ضرور ہے، یہاں پہ سند کے لحاظ سے حدیث کمزور ہے، لیکن اس مفہوم کی روایت کتب احادیث میں ملتی ہے۔ لہذا حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجد کے اندر حد نافذ نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہاں پہ قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا مسجد کے اندر، یہ سب کیا ہے؟ مسجد کے باہر کام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو سزائیں آپ نے مرتب کی ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے، وہ ساری سزائیں کہاں دی جاتی تھی؟ مسجد کے باہر، مسجد کے باہر دی جاتی تھی۔ مسجد کے اندر آپ نے کسی کو سزا نہیں دی۔ مسجد یہ عبادت کے لیے ہے، یہ احترام کی جگہ ہے، مسجد کی تعظیم بجا لانا چاہیے۔ یہاں پہ چیخ و پکار اور یہاں پر خون خرابہ کرنا اور گندگی پھیلانا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کی تعظیم کے منافی ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، حدود کا ثبوت، حد نافذ کی جائے گی، حدود کا نفاذ ہوگا، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، جو اسلامی سزائیں ہیں اس کو نافذ کیا جائے گا۔ نمبر دو، قصاص کا ثبوت، یعنی قصاص بدلہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ قصاص کا ثبوت، کہ قصاص لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد کے اندر قصاص لینا یا حد نافذ کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد کے اندر حد نافذ کرنا یا قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ ان دونوں کے لیے مسجد کے باہر کی جگہ کا انتخاب کیا جائے گا۔ نمبر چار اور یہ آخری ہے کہ مسجد کی تعظیم بجا لانا چاہیے، مسجد کا احترام بجا لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کی تعظیم اور تکریم اور احترام کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔